اللہ پاک کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہمیں مغفرت کا عشرہ نصیب فرمایا۔ درود اور سلام رب کے محبوب پر جن کے وسیلے سے مغفرت کا عشرہ نصیب فرمایا۔ پہلا عشرہ رحمت تھا، اب یہ مغفرت ہے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، کہ 10 دن رحمت کے چلے، پھر 10 دن اب مغفرت کے، پھر آگے نجات کے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ابتدا مغفرت کی، نجات کی جو ابتدا ہے وہ رحمت سے ہے۔ رحمت کے بغیر نہ مغفرت ہے، نہ مغفرت ہے نہ نجات ہے۔ اصل جو ہے وہ رحمت ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب بات جو کرنی ہے کہ یہ عشرہ مغفرت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ مغفرت کی طرف دوڑ پڑو۔ آپ ذرا محبت سے کہیے گا، بہت بڑی بات آنے والی ہے، بڑی خاص مہربانی ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، جلدی کرو مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، چل پڑو، جلدی کرو۔ اب یہ عام دنوں کی بات ہے، یہ یاد رہے، یہ یونیورسل بات ہے، ہمیشہ کی بات ہے کہ جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا کام کرنا ہے؟ فوراً رب کی مغفرت کی طرف دوڑنا ہے، رب کی بخشش کی طرف دوڑنا ہے۔ اب دیکھیں، دیگر مہینے ہوں، دیگر دن ہوں تو حکم ہے کہ تم مغفرت کی طرف چل پڑو، قربان جائیں حضور کی اس امت پر اور اس مہینے پر کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو مغفرت کو حکم ہوتا ہے امت محمدیہ کی طرف دوڑ پڑو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ۔ سارا سال ہر امتی کو حکم ہے کہ تم رب کی مغفرت کی طرف چل پڑو، اور جب یہ مہینہ آتا ہے اور یہ عشرہ مغفرت آتا ہے تو رب فرماتا ہے محبوب کی امت ہے، اب اے مغفرت تو خود ان کی طرف چل جا، اے مغفرت تو خود ان کی طرف دوڑ کے جا۔ تو یہ وہ لمحات ہیں اور وہ وقت ہے کہ لمحہ لمحہ پر جو ہے وہ بخشش ہو رہی ہے۔ ہر آن مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، ہر لمحہ مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو ٹائم ہے، یہ دو باتیں ہیں، ایک تو مغفرت کا وقت ہے اور دوسرا قبولیت کا وقت ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، قبولیت بھی ہو، قبولیت کا بھی وقت ہو، مغفرت کا بھی وقت ہو، اور پھر ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں، ایک اللہ کے درویش کی خدمت میں بیٹھے ہوں، تو ذرا مجھے تصور کر کے سوچ کے بتائیں، وقت بھی قبولیت کا، عشرہ بھی مغفرت کا، ماہ رمضان کا مہینہ افطاری کا وقت ہے، یہ ساری قبولیت یہ جمع ہے، اور اوپر سے جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک خود قبولیت کا وقت، قبولیت کا دن، اور یہ وقت قبولیت کا ہے، عشرہ قبولیت کا ہے، عشرہ مغفرت کا ہے، محفل قبولیت کی ہے، محفل قبولیت کی ہے۔ اتنی ساری قبولیتیں جمع ہو جائیں تو پھر بات بنتی ہے، پھر یہاں بھی بات بنتی ہے، وہاں بھی بات بنتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، دیکھیں، مغفرت کا دن ہو تو مغفرت ہو جاتی ہے، قبولیت کا وقت تھا، تیری دعا قبول ہوگی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بندے کو سوچ سمجھ کے دعا کرنی چاہیے، اور یہ حدیث پاک ہے بابا جی، ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے بارے میں کبھی بد دعا نہ دینا، حضور کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو، سوچ سمجھ کر بد دعا کے جملے نکالا کرو، سوچ سمجھ کر مانگا کرو، کوئی پتہ نہیں کہ وہ وقت قبولیت کا ہو۔ اور یہ یاد رکھیے، اب اس حدیث سے جو نقطہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے کہ حدیث میں یہ بات آ گئی
کہ سوچ سمجھ کے دعا مانگو، سوچ سمجھ کے کسی کے خلاف مت دعا کرنا. خاص طور پر فرمایا اپنوں کے بارے میں دھیان سے بات کرنا، کہیں قبولیت کا وقت نہ ہو. اس بات سے بابا جی، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قبولیت کا وقت ہو، میں بڑی خاص مہربانی ہوئی ہے، جب قبولیت کا وقت ہو تو پھر بندہ نہیں دیکھا جاتا، قبولیت کا وقت دیکھا جاتا ہے. آپ کو پھر ذرا آگے پہنچنا پڑے گا، بات اس سے بھی آگے کرنے جا رہا ہوں. آپ ذرا غور کریں، حدیث ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، یہ حدیث پاک مشہور ہے کہ قبولیت کے وقت دعا قبول ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیں یہ کمال بندے کا ہوا یا وقت قبولیت کا ہوا؟ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ اس وقت کی قبولیت کا ہے کہ جب ٹائم قبولیت کا ہوگا پھر مانگنے والا کوئی بھی ہو، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا مانگنے والا گناہگار ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا مانگنے والا نافرمان ہے. جب وقت قبولیت کا ہو تو پھر چہرے نہیں دیکھے جاتے، وقت دیکھا جاتا ہے. اب اگلی بات سمجھو، اگر وقت قبولیت کا ہو تو کوئی بھی مانگے عطا ہو جاتی ہے، اور جو قبول ہو ان کے پاس بیٹھا ہو تب بھی مانگو گے تو تمہیں نہیں دیکھا جائے گا، انہیں دیکھ کر نواز دیا جائے گا. ایک ہے قبولیت کا وقت ہونا اور ایک ہے اللہ والے کون ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جس طرح وقت کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا قبولیت کا وقت، یہ قبولیت کے مالک ہوتے ہیں. اللہ کے ولی قبولیت کے مالک ہوتے ہیں. ہر ایک کے لیے یہ جملہ اب میں آستانہ شریف پر پوری دنیا کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں. یاد رکھیے گا، ہر شخص کی دعا قبولیت وقت کی محتاج ہے. اللہ کے ولی کی جب بات آتی ہے، رب فرماتا ہے میرا بیلی جب مانگے میں اسی وقت کو وقت قبولیت بنا دیتا ہوں. وہ وقت ہی قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ولی خود قبول ہوتا ہے. جو قبولیت کے مقام پہ بیٹھا ہو اس کے لیے ہر وقت ہی قبولیت کا ہے. اس جملے پر تو مجھے بھی کہنا پڑ گیا سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیں جو قبولیت کے مقام پر ہوتے ہیں نا، جو قبولیت کے مقام پر ہوں، مقبولیت کے مقام پر ہوں، قبولیت مقبولیت، قبول بھی مقبول بھی، اصول بھی. ہاں جی یہ اصول ہے، مقبول قبول اصول، جنت کے پھول، محبت کے اصول، صدقہ بطول. یاد رکھ لیں یہ وقت چونکہ قبولیت کا ہے، میں قبولیت پہ ہی بات کر رہا ہوں. وقت قبولیت کا ہو تو بندہ قبول ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی قبول بندے کے پاس بیٹھا ہو تو بندہ قبول ہو جاتا ہے. تو اس وقت تو بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اس وقت تو بہت سارے مقامات جمع ہو گئے ہیں، اور مقام تو ایک بڑا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.